جب لگے کہ اللہ مجھے مسلسل مشکلوں میں کیوں مبتلا کر رہا ہے، وہ سن بھی نہیں رہا، میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی آخر، تو اے مایوسی کے سمندر میں ڈوب جانے والے، جان رکھو کہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، نہیں آتی کوئی بھی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو، کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی مشکل میں ڈال رکھا ہے تو جان لو یہ مشکل یا مصیبت اللہ نے تم پر بھیجی ہے تاکہ وہ تمہیں کسی بہت بڑے نقصان سے بچا سکے۔ یاد رکھو، ایمان جہاں یہ لفظ مضبوط ہو گیا وہاں وسوسے نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان وسوسوں کی نفی کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مزید ایمان لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے، اور تم بھی جان رکھو کہ جب تک تمہاری لائف تمہارے ساتھ ہے نا، ٹرائلز آتے رہیں گے، مشکلات آتے رہیں گی، پر ہاں آسانی بھی آتی رہے گی۔ بھلا جس نے اندھیروں کا خوف نہ برداشت کیا ہو وہ روشنی کی راحت کیسے دیکھ پائیں گا؟ جب نا امیدیوں کے کالے سائے تمہارے وہم و گمان پر حاوی ہونے لگے نا، تو سنو، یہ دنیا فائنائٹ یعنی محدود ہے، بہت محدود، لیکن تمہارا اللہ انفینٹ، لامحدود ہے۔ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ رحیم و رحمان اللہ تمہاری ہر تکلیف، ہر غم سے بخوبی واقف ہے، اور وہی تم سے قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس کا مفہوم یوں ہے، جو ہر طرح کی مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہارا رب اپنے مومن صالح بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت بہترین بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ریممبر، لائف از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤن۔ زندگی عروج و زوال کا مختصر نام ہے، کبھی بہاروں کے حسین منظر تو کبھی خزاں کے جھڑتے پتے، کبھی حاصل کی راحت تو کبھی لا حاصل کا غم۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں، مگر بس تم اپنے رب سے مایوس مت ہو جانا کہ میری رب کی مشیت کا نظام جن وسیلوں پر چل رہا ہے وہ تمہاری نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ اے ایمان والو، میرا رب کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اور توکل تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت کرتا ہے؟ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور تو ممکن پر پریشان ہے۔ اگر اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تکلیف اور مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسو کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہو تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ کہ تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی نے اس دنیا سے دل لگایا ہے اس کو درد کی ٹھوکریں ملی ہے، وہ بس بکھرا ہے، ٹوٹا ہے، ذلیل ہوا ہے اور رسوائی کے سوا اس کو کچھ بھی نہ مل سکا۔ یہ دنیا جب ٹھوکر مارتی ہے نا تو انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ اس دنیا سے جو دل لگاتا ہے یہ دنیا اس کو اس حد تک توڑ دیتی ہے کہ اس کے پاس سوائے اللہ کے پاس جانے کے اور کوئی رستہ نہیں بچتا۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ ہم پر آزمائش بھیجتا ہے، کبھی کسی پریشانی کی شکل میں یا انسان کی شکل میں بھی، تاکہ ان کے ذریعے انسان کو اپنے قریب کر سکے۔ اور یہ شرف بھی اللہ خوش نصیب لوگوں کو بخشتا ہے، ورنہ وہ رب تو کچھ لوگوں کو مرنے تک اپنی یاد سے غافل رکھتا ہے۔ اور جب کسی مشکل کے بعد اللہ مل جائے تو پھر وہ آزمائش نہیں کہلاتی۔ جب پھر کوئی چیز مل کر ہم سے چھین لی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم نے تو ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ پھر ہم کچھ ایسی حقیقتوں سے آگاہ ہوتے ہیں جن کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر سچ وہی ہوتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی تو خوبصورت ہے اگر اللہ کی یاد میں گزرے، ورنہ اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے تو یہ بھی ایک طرح کی جہنم ہے۔ کیا پتہ اللہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کا رازدار بننا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ خود آپ کو تسلی دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کے سارے غم ختم کر دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کو روتا نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ پتہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اس بے وفا دنیا کے بے وفا لوگوں کے لیے؟ کیا پتہ وہ آپ کو اسی لیے دنیا سے بیگانہ کر رہا ہو کہ وہ آپ کو اپنی صحبت سے نوازنا چاہتا ہو۔ مومن کا ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہترین جانتا ہے۔